بعض کے ذہنوں میں اب غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ ترقی نہ کریں، پھر آپ سرمایہ جمع نہ کریں، پھر اسلام سے ترقی کے خلاف، اب ایسی باتیں کمزور ذہنوں میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو دین اسلام لوگوں کی مادی ترقی کو پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں بھائی قناعت کرو، بس ترقی مت کرو، زیادہ لالچ نہ کریں وغیرہ۔ اسی لیے اپنے پیروکاروں کو دنیا سے بیزاری کا اسلام نے درس دیا کہ دنیا سے دور رہو، سر بہت سارے احادیث میں آیا ہے۔ دنیا کے بارے میں دو نظریات ہوتے ہیں، اسلام کا اپنا دو نظریہ ہوتا ہے۔ ایک دنیا جو کس مقصد کے لیے آپ حاصل کرتے ہیں اس کے لیے الگ ہے۔ اگر مادی اور جو ہے مادی دنیاوی لاہ و لعب وغیرہ کے لیے اور اخروی وغیرہ وغیرہ کے لیے اور تعلیم ترقی اور معاشرت وغیرہ کے لیے، تو وہ دنیا کبھی قابل مذمت نہیں ہے۔ قابل مذمت دنیا وہ جو انسان کو خدا سے، دین سے اور اسلام سے، ملت سے دور کر دیں، سماجی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی اس کی جو ہے وہ شیطانی بنا دیں اس میں۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں اسلام آغا امیر المؤمنین خود وہ ہستی سے سب سے زیادہ دنیا کی مذمت کی ہے اور جنہوں نے دنیا کی تعریف کی ہے کہ یہ دنیا، انہوں نے بعض جگہوں پہ شاید یہ غلط فہمی وہاں پیدا ہوئی، انہوں نے وضاحت کی کہ وہ دنیا نہیں جس کے تم مطلب یہ دنیا پھر اچھی چیز ہے، خدا کی مخلوق ہے، یا یہ مزرعہ آخرت ہے، یہاں انسان بہت ترقی کے، اگر یہ چیزیں اچھی نہ ہوتی خدا پیدا نہ کرتا۔ انسان کا ذہن کبھی قبول نہیں کرتا کہ یہ ساری انواع و اقسام کی چیزیں خدا نے صرف کافروں کے لیے پیدا کیا ہو، مومنین کے لیے پیدا نہ کیا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو صرف ان کے لیے پیدا کرے؟ بہرحال تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسلام تو مثلا اسی لیے بعض لوگ بن جاتے ہیں راہب، تارک دنیا بن جاتے ہیں، جبکہ پیغمبر صاحب نے منع کیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، لیکن اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال صرف اور صرف ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ اسلام حرص، دنیا پرستی اور تمام انسانی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کرتے ہوئے مادی لحاظ سے خوشحال زندگی گزارنے کے خلاف ہرگز نہیں ہے، لیکن اسلام کا اپنا پیٹرن ہے کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو آپ ترقی کر سکتے ہیں بہت زیادہ۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مادی وسائل در حقیقت مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، دنیا خود وسیلہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے حصول مقاصد کے لیے۔ اگر انسانی اقدار اور اخلاقی نشو و نما کے حصول کے لیے مادی وسائل فراہم کیے جائیں تو اسلام کی نظر میں قابل تعریف پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر صرف ذاتی عیش پرستی اور حواس رانی کے لیے انہیں حاصل کیا جائے تو یہ خود ہی زندگی کا مقصد بن جائیں اور انسان کو زندگی کے حقیقی مقصد سے بیگانہ کریں، تو اس صورت میں یہ دنیا قابل مذمت ہے، یہ مال قابل مذمت ہے۔ اب دو چیزیں، آپ دنیا حاصل کرتے کس لیے؟ اگر آپ کے ذہن میں معاشرت سازی ہے، اگر آپ کے ذہن میں افراد سازی ہے، اگر آپ کے ذہن میں امت یا ملت یا مثلا دینی بھائیوں کی خدمت ہے، رشتہ داروں کی خدمت ہے، یتیموں کی بیواؤں کی خدمت ہے، آپ دنیا جمع کر لیتے ہیں اور پھر آگے مثلا معاشرے میں خدمت بھی کرتے ہیں، یہ پھر ذریعہ آخرت ہے، یہ پھر ذریعہ تقرب خدا ہے، یہ پھر قابل مذمت نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے پاس کروڑوں ملینوں جو ہیں ہمارے پاس ہوتے سرمایہ کہ ہم پورے معاشرے کے غریبوں، غربا، فقراء، مساکین سب کے لیے یہاں پہ جو ہے بے شمار وسائل فراہم کرتے ہیں۔ اگر یہ دنیا قابل مذمت آغامر المؤمنین کھیتوں میں کام نہ کرتے، اتنے سارے باغات نہ بناتے، پھر دوسروں کو وقف کر لیتے، اتنے سارے کنواں نہ کھودتے، کئی بار اپنے تمام دارائی آقا امام حسن، آقا امام حسین، امیر المؤمنین جو فقراء کو دے دیتے ہیں، وہ دنیا لیتے ہیں لیکن دے دیتے ہیں راہ آخرت میں۔ تو لہذا اگر انسان مادی دنیا کو حاصل کرتے ذاتی عیش و عشرت کے لیے کہ میں زیادہ کھاؤں گا، زیادہ پہنوں گا، زیادہ سوؤں گا، زیادہ کھا کے زیادہ خراب کروں گا، تو یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ اگر دنیا خود مقصد ہو جائے قابل مذمت ہے، اگر دنیا کو آخرت کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنائے
تو قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل ستائش ہے۔ مال و دولت کی حیثیت بھی جدید صنعتی وسائل کی طرح ہے، جتنے صنعتی وسائل ہمارے پاس ہیں اس کی طرح، جن کو مثبت اور تعمیری انداز میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، منفی اور تخریبی انداز سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کی خدمت میں چاقو کی مثال ہے، پیاز کاٹے کسی کا پیٹ پھاڑے، باورچی خانے میں اگر استعمال ہو چاقو بہت فائدہ مند ہے۔ اگر دوستوں کے ساتھ جو ہے ہاں تو پیٹ پھاڑنے کے لیے مقابلہ کریں بری چیز ہے۔ یہی گولیاں یہی چیزیں اگر دشمن کے مقابلے میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ آپس میں لڑائی ہے تو بری چیز ہے۔ ہمیشہ اسی طرح سے ہے، حتی نماز اسی طرح سے ہے، اگر خدا کے لیے ہے معراج مومن ہے، اگر ریاکاری کے لیے ہے تو پھر یہی نماز کو جہنم لے کے جائے گی۔ اسی طرح سے عبادتیں بھی آتا ہے اسی طرح سے۔ لہذا اب جتنے بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں، سیٹلائٹس، انسان تعمیری کام کے لیے بھی، معاشرہ سازی کے لیے اسے استعمال کریں، تخریبی اور شیطانی کام کے لیے جس طرح بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہوائی جہاز تیز رفتار سفر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور بمباری کا ذریعہ بھی، جہازوں میں بم لے جائیں برسائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حتی ایٹم بم بنائیں، ہیروشیما گرا دیں، یا یہی علم جو ہے مثبت ٹیکنالوجیز ایجاد کریں اور انسان کے لیے وسائل فراہم کریں ترقی کے، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح سے۔ لہذا ہوائی جہاز جو ہے جہاز یا پھر مسافر بری کا ذریعہ ہے یا پھر بمباری کا۔ لہذا یہ ہرگز صحیح نہیں کہ حرص دنیا کے مذموم ہونے کو بہانہ بنا کر انسان مثبت اور تعمیری اقتصادی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اقتصادی سرگرمیوں نہ، اپنے جو ہے اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھا، ہم نے تو شاید 100 بار بھی آپ کی خدمت میں پڑھا ہوگا، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل عیال کو پالنے کے لیے کام پہ نکلتا ہے، کار و کوشش کرتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ راہ خدا میں جہاد ہے، یہ ہے کیونکہ آپ ایثار کر رہے ہیں اپنے لیے نہ خانوادے کے لیے، یہ ایثار ہے کہ میں اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہوں، یہ جہاد کا ثواب ہے۔ تو لہذا تعمیری سرگرمیاں آئی ہیں۔ بعض لوگ بیوی بچوں کو بھی بیچ کر کھاتے ہیں، بعض ایسے لالچی ہوتے ہیں، بیوی سے بھی کہتے ہیں کماؤ میرے لیے، حتیٰ بچے بھی کما کے لاتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، جو شخص ان کے لیے کام کرے تعمیری، جیسا کہ بہت سے سست اور کاہل افراد اور حرص اور دنیا پرستی دنیا دوری کی آڑ لے کر اپنی نااہلی اور نقائص کی پردہ پوشی کہ ہمیں دنیا سے کیا، ہم تو مثلا کنارہ کش ہیں، خانہ نشین ہیں، جو ہیں اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہمیشہ عرض کیا، دوسرے حدیث بھی عرض کیا ہے بارہا و بارہا کہ ملعون من القاک اللہ علی الناس، جو شخص بیکار ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے، ملعون ہے۔ اور دقت کریں، 2 دفعہ اہل بیت نے فرمایا ملعون ہے، انہیں ڈبل ملعون ہے، جو کام نہیں کرتا ہے، کام چور ہے، یعنی کام چوری، ایک تو کام چور، ایک تو کام کرتا ہے، یعنی بیکار ہے۔ انسان جان بوجھ کے بیکار رہے، جان بوجھ کے بیکار رہے، وہ اہل بیت کی نظر ملعون ہے۔ ملعون یعنی لعنت شدہ ہے، لعنت یعنی نفرین شدہ ہے، یعنی خدا سے دور ہے۔ لہذا اب انسان اپنے لیے کام ڈھونڈے۔ ضروری ہے کہ انسان اقتصادی میدان میں آگے بڑھے، لیکن دنیا میں نہ کھو جائیں، دنیا کو صرف وسیلہ اور ذریعہ قرار دیں، اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنے خدا کو فراموش نہ کرے۔ اگر ایسا ہو بہت سارے تعمیری کام کر سکتے ہیں، مساجد، مدارس، اسکول، کالجز، ہاسپٹل، فلاحی ادارے، کیا سے کیا نہیں بنا سکتے اگر ہم اقتصادی حوالے سے اگر ترقی کریں تو یہ سب راہ خدا میں وسائل بن جاتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔